لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی صاف ستھرا، سچا اور ہر اعتبار سے کامل اور مکمل دین ہے، اور اس دین کا تعلق صرف نماز، روزے اور عبادات ہی سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ہر پہلو کے بارے میں اسلام میں رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ جامعیت آپ کو کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مذاہب والے چند رسومات کو، چند طریقوں کو اپنے مذہب کے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ فلاں کام کر لو تو بس مذہب کا تقاضا پورا ہو جائے گا، بقیہ جو چاہے کرو، ایسا نظریہ ہے۔ لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے اپنے آقا کے حکم کے تابع ہو، اسے کہتے ہیں بندہ۔ تو جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، خالق ہے، تو مسجد میں بھی اللہ کے بندے ہیں، دکان میں بھی اللہ کے بندے ہیں، گھر میں بھی اللہ کے بندے ہیں، سڑک پہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تنہائی میں بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کسی کی بات ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن اپنے رب کی بات ماننا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو اپنے دل میں بٹھانی چاہیے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مکہ معظمہ میں جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی
اور لوگ اسلام کے آغوش میں آنے لگے تو مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفتیں ہوئیں، رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور نوبت یہاں تک آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ حبشے میں ایک بادشاہ ہے، سنا ہے بڑا نرم دل ہے، نجاشی اصحمہ، اگر کسی کو جانا ہو تو وہاں چلا جائے دین کی حفاظت کے لیے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ مکرمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں ان کے ساتھ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ جن کی تعداد 80 سے زائد ہے، یہ سب حبشہ چلے گئے نجاشی کی حکومت میں، اور وہاں آرام سے رہنے لگے۔ وہ بادشاہ بڑا نرم دل تھا، عدل اور انصاف والا تھا۔ جب مکے کے لوگوں کو خبر ملی کہ مسلمان وہاں جا رہے ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں تو انہیں یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ یہ آرام سے کیوں رہیں، تو میٹنگ ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ طے پایا کہ اپنے میں سے 2 آدمیوں کو بھیجا جائے ہدیے تحائف لے کر، اور یہ 2 آدمی تھے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو ابن العاص۔ اور اس زمانے میں مکہ معظمہ سے جو تحفے تحائف بھیجے جاتے تھے ان میں سب سے زیادہ اہمیت کچی کھالوں کی ہوتی تھی۔ اس کو باہر کے لوگ بہت گراں قدر سمجھا کرتے تھے، چنانچہ وہ کھالیں جمع کی گئی، اونٹ کی کھالیں، اور یہ بڑی تعداد میں کھالیں وغیرہ لے کر وہاں پہنچے حبشہ، اور پلان یہ بنایا کہ نجاشی کے دربار میں جو بڑے بڑے پوپ ہیں اور مجلس میں حاضر باش ہیں، پہلے ان کو ہموار کیا جائے اور ان کی ذہن سازی کی جائے۔ چنانچہ ان کو ہدیے تحائف پیش کیے، وہ بڑے خوش ہوئے اور یہ کہا ان سے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بد دین ہو گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا دین انہوں نے گڑھ لیا ہے، اور ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے حبشے سے، اور آپ لوگ ہمارا یہ تعاون کریں کہ جب نجاشی کے دربار میں بات پہنچے تو آپ ہماری تائید کیجیے گا، اور نجاشی کے سامنے کوئی مسلمان نہ آنے پائے، بلکہ ہماری ہی بات پہ وہ فیصلہ کر دے نکالنے کا، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔
سب نے ہاں کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کو ہموار کر کے اور نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اس کو خوب تحفے تحائف دیے، اور پھر اس نے ان لوگوں نے اس کے سامنے وہی بات رکھی کہ آپ کے ملک میں ہمارے ہاں سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بڑے بددین ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ ان کو نکال دیجئے یہاں سے۔ تو جو وہ بطارقہ تھے اساقفہ، وہ تو پہلے ہی ہموار ہو چکے تھے، انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ ہاں ہاں بالکل ابھی آرڈر کیجئے یہ نکلیں یہاں سے۔ تو یہ سن کر نجاشی بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ بیچارے پردیسی لوگ ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے ملک میں آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ملک میں کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں ان سے پوچھے بغیر محض ان کی بات سن کے باہر کیسے کر لوں؟ بلواؤں گا انہیں۔ اب یہ جب انہوں نے آرڈر کیا کہ بھائی بلا کے لاؤ، تو ان دونوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جب قاصد پہنچا مسلمانوں کے پاس تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کریں؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ کیا کرنا ہے، سچی بات کہہ دو جو ہے، اور ہماری طرف سے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، بڑے فصیح و بلیغ سمجھدار ذہین و فطین آدمی تھے، خوبصورت باوجاہت تھے۔ یہ کہا کہ آپ ہماری طرف سے بادشاہ کے سامنے گفتگو کیجئے۔ چنانچہ وہ حاضر ہو گئے۔ نجاشی نے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے یہ دین اختیار کیوں کیا اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑا، اور اگر چھوڑ نہیں تھا تو میرے دین عیسوی کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ یہ نیا دین کہاں سے لے کے آئے تم؟ اس سوال کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت ہی شاندار تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں اسلام کا پورا تعارف موجود ہے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تعلیمات کا خلاصہ آپ نے نجاشی کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور جو باتیں انہوں نے فرمائی وہ اس قابل ہیں کہ ہر مسلمان بڑے چھوٹے مرد عورت سب کو یاد رہنی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ دور جاہلیت میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا کرتے تھے، آپس میں دشمنیاں تھیں، قتل و غارت، خونریزیاں تھیں، قطع رحمی تھی، بے حیائیاں تھیں، حق تلفیاں تھیں، جھوٹ اور دھوکہ دڑی کا چلن تھا۔ ایسے ماحول میں ہمارے ہی خاندان کے ایسی شخصیت جو سچائی اور امانت داری میں بے مثال ہیں، جن پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا،
40 سال جن کی زندگی ہر طرح کے عیب اور اعتراض سے پاک ہے، انہوں نے ہمارے درمیان میں یہ دعوت پیش کی کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، امانتیں ادا کی جائیں گی، سچائی کو اختیار کیا جائے گا، بے حیائی نہیں چلے گی، شرم و حیا کو عام کیا جائے گا، رشتہ داریوں کو جوڑا جائے گا، قطع رحمی نہیں چلے گی۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور فلاں فلاں ہدایات آپ نے دی۔ تو ہم نے ان کی بات پر آمنا اور صدقنا کہہ دیا۔ بس یہی ہمارا قصور ہے۔ تو یہ ہمارے خاندان کے بڑے لوگ اسی بات پر ہمارے دشمن ہو گئے، ہمارے لیے رہنا مشکل ہو گیا، تو ہم آپ کے ملک میں آ گئے، یہاں ہم امن سے رہ رہے ہیں، اور ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ آپ ان سے پوچھئے کیا ہم نے کسی کو قتل کیا ہے جو یہ ہمارے پیچھے ہمیں واپس لینے کے لیے آ گئے؟ جواب ملا کہ نہیں، قتل نہیں کیا۔ کیا ہم نے کوئی چوری کی ہے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟ کیا ہم آزاد نہیں ہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں، آزاد ہیں۔ تو پھر واپسی کا کیا مطلب؟ نجاشی نے کہا بالکل تم سچ کہتے ہو، اور تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا، جاؤ رہو سو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ جو کمیشن آیا تھا واپس نکلوانے کے لیے ناکام ہو گیا، باہر نکلے یہ دونوں۔ تو عمر ابن العاص بعد میں اسلام لائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا ایک بات رہ گئی، کل جب مجلس جمے گی تو میں اٹھاؤں گا اسے۔ عبداللہ ابن ربیعہ نے کہا کہ ارے چھوڑو بھی، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، واپس چلو۔ کہ نہیں، کل اور، کل کو مجلس جمی۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو ہیں مسلمان، یہ آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھیے آپ بلا کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو وہ سوچ رہے تھے کہ اس پر نجاشی ضرور ناراض ہو جائیں گے۔ جب نجاشی کے سامنے یہ بات آئی تو بلایا گیا، تمہاری کیا رائے ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کے شروع کی آیتیں پڑھ دی، کاف ہا یا عین صاد، اور اگلا رکوع جس میں حضرت مریم کا ذکر ہے وہ بھی پڑھ دیا۔ تو فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ یہ سورت سن کر کے نجاشی پر ایسی گریے کی کیفیت، رونے کی کیفیت طاری ہوئی کہ داڑھی تر ہو گئی اس کی، اور جو پوپ پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رونے لگے۔ اور نجاشی نے یہ سن کر کہا، اپنے سامنے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا کہ اللہ کی قسم
جتنا انہوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے اس سے زیادہ اس لکڑی کے بقدر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی منزلت اس سے زیادہ نہیں. اور فرمایا کہ اپنے ہدیے لے جاؤ. بیرنگ واپس لوٹا دیا اور تمام مسلمان جب تک ان کی مرضی رہی وہاں رہے. تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، سمجھانی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جاہلیت سے نکال کر ایک روشن دین عطا کیا ہے. ہمارے لیے بلکہ انسانیت کے لیے اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں، کامیابی کا کوئی راستہ نہیں. یہ زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس جانب متوجہ فرماتے رہتے تھے. چنانچہ یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی چھوٹی سی روایت ہے، مگر یہ اسی پیغام کو دے رہی ہے کہ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین صرف کسی خاص عمل کو کرنے کا نام نہیں ہے. دین زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات خداوندی، تعلیمات نبوی کو اپنانے کا نام دین ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی میں 4 باتیں جمع ہو جائیں اسے دنیا کی تمام چیزوں کے چھٹنے کا بھی کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، جس میں 4 باتیں جمع ہوں. فرمایا 4 اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا. کچھ نہ ملے مگر یہ 4 باتیں تمہارے اندر ہوں تو تم سب سے خوش نصیب آدمی ہو، سب سے کامیاب آدمی ہو. ان 4 باتوں میں سے کیا ہے؟ نمبر 1، جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، صدق و حدیث، جھوٹ مت بولو. نقصان اٹھا لو، جھک جاؤ، لیکن جھوٹ کے قریب مت جاؤ. سچائی آدمی کو باوزن بناتی ہے اور جھوٹ آدمی کو بے وزن کر دیتا ہے. جھوٹے آدمی کی کوئی قدر نہیں ہے دنیا میں. سچائی سب سے بڑی چیز ہے. قرآن کہتا ہے قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا. یعنی جنہوں نے دنیا میں سچ بولا ہوگا، سچ کیا ہوگا، سچ کی تصدیق کی ہوگی، ان کو ان کا سچ آخرت میں کام آئے گا. اونچے درجے ملیں گے اس سچائی کی وجہ سے. اور جھوٹوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. کسی بھی مومن سے قصداً اور بالارادہ جھوٹ کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. یہ مومن کی خاص صفت ہے کہ وہ سچا ہو، صدق و حدیث. اور فرمایا وحفظ امانت، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، امین ہو. اس کے پاس جو مال کسی نے رکھوایا اس میں وہ خیانت نہ کرے. کسی فرد نے رکھوایا ہو اس میں خیانت نہ کرے.
کسی جماعت کا وہ ذمہ دار ہے، اس کا فنڈ اس کے ہاتھ میں ہے، اس میں خرد برد نہ کرے۔ مسجد کا متولی ہے، مسجد کے مال میں گڑبڑ نہ کرے۔ کسی سرکاری عہدے پر ہے، سرکاری مال میں ادھر ادھر نہ کرے۔ یہ سب باتیں حفظ و امانت میں داخل ہیں۔ آج خیانت کو ہوشیاری سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بڑا ماہر ہے، کاغذ اچھے بنا لیتا ہے، گڑبڑ بھی کرتا ہے مگر کاغذ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں یہ بڑی ہوشیاری ہے۔ تو کاغذ سے ممکن ہے کہ آدمی دنیا میں پکڑ سے بچ جائے، مگر مومن کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ایک بڑی عدالت میں بھی جانا ہے، اور وہ ایسی عدالت ہے جہاں کسی کا دھوکہ نہیں چل سکتا، کوئی فریب نہیں چل سکتا۔ ایک ایک پائی کا وہاں پر حساب ہوگا اور سارا ڈاٹا اور ریکارڈ وہاں تیار ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو اس کے گیٹ پر جہاں سے پل شروع ہوگا وہاں امانت اور رشتہ داری ان کو مجسم شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ترسل الامانت والرحم، پہلے یہ حساب دو، امانت میں کیا گڑبڑ ہوئی، رشتہ داری میں کیا گڑبڑ ہوئی۔ جو گڑبڑ کرنے والا ہوگا وہ وہیں پکڑ لیا جائے گا، آگے گزرنا تو دور رہا، وہیں روک لیا جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں صاحب کیسے پتہ چلے، کیسے پتہ چلے؟ ہم یہاں بڑی لمبی لائن لگی ہوگی اور رجسٹر چھاننے ہوں گے، فلاں ہوگا، جیسے دنیا میں لگتا ہے۔ ایک ایک مقدمے میں کتنے سال لگ جاتے ہیں، مگر خود انسان نے آج ایسی چیزیں ایجاد کر لی کہ مجرم کا پتہ لگ جاتا ہے چہرے سے، آنکھ سے، فنگر سے، دیر نہیں لگتی۔ جیسے ہی وہ سامنے سے گزرے گا کیمرے کے، پتہ چل جائے گا اس پر کیا مقدمہ ہے۔ ایئرپورٹ سے وہ پاس نہیں ہو سکتا۔ آج ایسے حالات انسان نے بنا لیے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ امانت کے سامنے جیسے ہی آئے گا فوراً امانت کہہ دے گی فلاں فلاں گڑبڑ ہے۔ اس لیے مومن جس کا آخرت پر یقین ہے وہ امین ہونا چاہیے، اس کے معاملات صاف ہونے چاہیے، خیانت سے بچنے والا ہونا چاہیے، دھوکے سے، فریب سے بچنے والا ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَحُسْنُ خَلِيقَتٍ، اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، حقوق ادا کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، اسی کا نام ہے حسن خلق۔ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے نمازیوں روزے داروں پر سبقت لے جائے گا، حسن خلق کی وجہ سے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وعفۃ فی طعمۃ، جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے اس کے بارے میں سوچ لو کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، اس میں پاک بازی اور حلال کا اہتمام یہ تمہاری طبیعت کے اندر راسخ ہونا چاہیے۔ یہ بھی دین ہے، دین سے الگ کچھ نہیں۔ آج یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے چند کاموں کو دین سمجھ لیا،
اور بقیہ بھائی یہ تو دنیا داری ہے، جیسے ہو رہا ہے ہوتا رہے گا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ دین ہمارا ہر شعبے کو محیط ہے اور شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بستی پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تمام حاضرین کی جائز باتوں کو اپنے فضل سے پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔